السلام علیکم، میرا نام محمد احمد ہے۔ میں ریحان کالج سے جڑنے کے بعد میرا نام احمد ایجوکیشن والا ہو چکا ہے، اور میں واقعی سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ریحان کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ مجھے ریحان کالج جوائن کیے ہوئے 6 مہینے ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم انٹرویو لیتے رہتے ہیں اور ہر نیو گیسٹ کے ساتھ۔ آج انہیں نیو گیسٹ سے ہمارے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ ہیں موجود ہیں جن کا نام ہے کمال بخشی صاحب۔ آج ہم ان سے کوئی اہم ٹاپک پر بات کریں گے، جیسا کہ ریحان اسکول پر اچھے اخلاق، انسان کا رویہ، بات کرنے کا طریقہ، ان 4 ٹاپک پر ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محمد احمد صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ کمال بخشی صاحب، میں صحیح ہوں۔ آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یاد رکھا اور مجھ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ میں آپ کے لیے بہت دعا گو ہوں۔ شکریہ۔ چلیں میں آپ سے سوال سٹارٹ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ سے ریحان اسکول کے بارے میں پوچھوں گا۔ میں آپ سے سر، آپ سب سے پہلے اپنا تھوڑا سا تعارف کرا دیں تاکہ جو لوگ آپ کے بارے میں نہیں جانتے وہ بھی جان سکیں۔ جی ضرور، انشاءاللہ۔ آپ کہیں تو میں تھوڑا انٹروڈکشن کر رہا ہوں اپنا۔ جی جی بالکل، آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیں۔ ہاں، میرا نام کمال احمد بخشی ہے اور میں 70+ کا آدمی ہوں۔ میری کوشش اس عمر میں یہ ہے کہ جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے، دھکے کھائے ہیں اور ہرڈلز لیے ہیں اور مشکلیں آئی ہیں، میں اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے سے جونیئر کو، اپنے سے سینئر کو، سب کو اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ میں اپنا فون نمبر اس پہ لکھ دوں گا اور میں اپنی ڈسکرپشن بھی لکھ دوں گا۔ آپ کو جو سوال کرنا ہو ضرور مجھ سے کریں۔ مجھے سوال سننے کا اور جواب دینے کا بڑا شوق ہے، اور یہ سب میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ ہمارے آنے والے لوگوں کے لیے ایک سبق آموز انٹرویو ہو اور اس سے ہم سب فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیے شکریہ آپ کا بہت بہت۔ چلیں ہم اپنے انٹرویو کی طرف چلتے ہیں۔ سر سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ریحان اسکول کے سیشن کا آپ کا کیا تجربہ رہا؟ میں پہلے بھی ریحان بھائی کے کہنے پر سیشنز کرتا تھا اور ماشاءاللہ 120 125 انٹرویو میرے ریکارڈ ہیں، لیکن وہ ریکارڈ ہے ایک وہ بنایا تھا ایپ انہوں نے، اس کا نام ہے نانا ٹاکیز۔ ابھی بھی وہ ہمارے آپ کے سننے میں آ جائے گا اگر آپ ایپ کھولیں گے، نانا ٹاکیز۔ اب نیا طریقہ یہ ہے کہ ریحان صاحب کی ہدایت کے مطابق میں ان کے ادھر اسکول میں آتا ہوں اور آدھا 1 گھنٹے کے لیے میں یہاں آتا ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ مجھ سے بہت سارے لوگ بڑی رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں، ریگارڈ دیتے ہیں اور میرے سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاروں طرف اخلاقیات جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں ہم ذکر تو کرتے ہیں لیکن اس کے بارے میں کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ تو میرا آج آپ سے یہ مطالبہ ہے، یہ درخواست ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم کتنے اخلاق والے ہیں۔ ہم سب دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اخلاق سے بات کرے، اخلاق کا رویہ اختیار کرے، لیکن ہم خود کیا کر رہے ہیں کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ ہم ضرور اپنے آپ کو ہمیشہ آئینے کے سامنے رکھیں تاکہ آئینہ جو ہے نا وہ آپ کا ایک ایک دھبا، ایک ایک چیز آپ کے چہرے کی، آپ کے جسم کی بتا دیتا ہے کہ یہ خامیاں ہیں۔ میرا آپ سے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری اپنی رائے ہے کہ اخلاق، گڈ بیہیویئر، گڈ امیج، اور اس کو جتنے بھی نام لے لیں یہ ہمارا زیور ہے اور اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی بھی 30 سال تک انہوں نے اپنے اخلاق کا سکہ جمایا،
اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پیغمبر بنایا. 30 سال کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو ہے یہ امین ہے اور اخلاق والے آدمی ہیں اور سر آپ کی تھوڑی سی آواز کاٹتی ہے، شاید سگنل کا ایشو ہے. اچھے رکھتے ہیں اور ہمیں اس اچھے کام کے کرنے میں نہ کوئی پیسے کی ضرورت ہے، نہ کوئی ہمیں جیب میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کا کمیٹی بٹھانے کی ضرورت ہے. لیکن آج دیکھیے یہ رمضان ہے نا، رمضان تو آئیں گے اور جائیں گے، ہم نہیں ہوں گے. کیوں نہ ہم اس رمضان کو اپنی زندگی کا ایک یو ٹرن کر لیں اور ہم بتائیں کہ ہم اچھا آدمی بننا چاہتے ہیں. ابھی میں ایک صاحب سے ایک بات سن کے آ رہا ہوں، وہ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں. اس میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ ہماری اخلاقیات آتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی بہت خوش تھے، تو انہوں نے اپنی زوجہ حضرت عائشہ سے کہا کہ آج میں بہت خوش ہوں، یہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، میں ہر چیز دینے کو تیار ہوں. تو حضرت عائشہ بہت سمجھدار ہماری ماں ہیں، ہماری محترم صحابیاں ہیں. انہوں نے گئیں جب اپنے حضرت ابو بکر کے جو خلیفہ ہیں ہمارے، انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ کے نبی سے کہنا کہ آپ جب اللہ کے پاس ملاقات کرنے گئے تھے آسمان پر، تو اللہ نے آپ کو 2 بات بتائی تھی، ان میں سے ایک بات بتا دیں کیونکہ وہ کسی کو بھی معلوم. جب حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا انہوں نے، تو آپ یقین کریں یہ بات میری 70 سال کی زندگی میں پہلی دفعہ بہت لیسبل ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان 2 دلوں کو ملا دے، غلط آدمیوں کو صحیح راہ پہ لگا دے، تو اللہ اس سے بڑا راضی ہوتا ہے، اس کو جنت دے گا اور اس کے دین اور دنیا دونوں کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا. اب یہ کتنی بڑی اچھی بات ہے. اسی طرح ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے، جو ڈے ٹو ڈے ایشوز ہیں، ڈے ٹو ڈے جو پرابلم ہے، روزانہ ایک نیا مسئلہ آتا ہے، ہم اس کو مسئلے کو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پہ ہینڈل کریں. نمبر 1 اس میں یہ سب سے بڑی بات یہ ہے، ہم کوئی بھی ریش نہ ہو، کوئی بھی ہائپر نہ ہو، کسی طرح کا بھی غصہ نہ ہو، ہم برداشت کرنا شروع کریں. ہم برداشت کرنا شروع کریں. یہ 3 دفعہ میں نے اس لیے بولا، جب کوئی کام کوئی بات ہم 3 دفعہ کہتے ہیں تو بڑی اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آج ہم یہ کر لیں کہ یہ ذہن بنا لیں کہ اگر ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے تو ہم کپڑے نہیں پہنے تھے. کیا آپ بغیر کپڑوں کے باہر آ جاتے ہیں؟ کسی کے سامنے آ جائیں گے؟ آپ نہیں آئیں گے، آپ کو شرم آئے گی، آپ پسند نہیں کریں گے، لوگ آپ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ اخلاق جو ہے نا، یہ ہمارے کپڑے ہیں. اخلاق کو ہم اتنا ضروری سمجھیں کہ ہمارے لیے اخلاق سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اخلاق کی دولت ہے تو ساری دولت آپ کے پاس ہے. اگر آپ کے پیسے ہیں اور آپ کا اخلاق نہیں ہے تو لوگ منہ پہ تو آپ کو اچھا کہیں گے، لیکن کمر گھما کے وہ آپ کو برا برا کہیں گے. اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم آج کے سیشن میں زیادہ تر بات کریں اخلاقیات کی. اخلاقیات کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب کوئی چیز اگینسٹ دا ونڈ کا مطلب یہ ہے کہ میری مرضی کے خلاف آپ کوئی بات کہیں تو میں فوراً ہائپر ہو جاتا ہوں، آپ سے باہر ہو جاتا ہوں اور آپ سے لڑنا شروع کر دیتا ہوں. نہیں، ہمیں برداشت کرنی چاہیے، ہمیں سوچ سمجھ کے جواب دینا چاہیے، اور ہمیں یہ چیز آنی چاہیے کہ ہم اگر وہ بات صحیح کر رہا ہے تو ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے، نہیں کر رہا تو اس کو سمجھانا چاہیے. یہ ہے. اب آپ دوسرا سوال کریں. اچھا، آپ سے 2-3 سوال میں اسکول کے بارے میں پوچھوں گا، اس کے بعد آپ سے اخلاق کے مینر میں پوچھوں گا. اچھا، میں آپ سے اور مزید پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سر ریحان اللہ والا کے ویژن کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ریحان اللہ والا کا ویژن اللہ کی مہربانی سے گاڈ گفٹڈ ہے، اور وہ جو سوچ رہے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے. اسی طرح لاکھوں میں ایک اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، کیونکہ دیکھیں ریحان بھائی کچھ نہیں کر رہے، اللہ ان کے ساتھ یہ نیک کام کرا رہا ہے.
ان کا اویئرنیس ہے, ان کا ویژن ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو بچے تیار ہوں کمانے کے لیے, پڑھنے کے لیے, زندگی گزارنے کے لیے, وہ پالش ہو, وہ اس زمانے کے حساب سے ہو. اگر وہ زمانے کے حساب سے نہیں ہوں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے. تو مجھے تو بھائی ریحان صاحب کی ویژن بہت عمدہ لگتی ہے. ہاں یہ بات ہے کہ شروع میں کوئی بھی بات آدمی اچھی کرتا ہے یا غیر معمولی کرتا ہے یا بہت سمجھ کی کرتا ہے, یہ ہماری ہسٹری ہے یا ہماری تاریخ ہے کہ لوگ اس کی ٹانگتے ہیں, اس کو برا بھلا کہتے ہیں, اس کے ساتھ اچھا برا کرتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ تو پاگل ہے. ہاں ہم پاگل بولنا ہے نا, کوئی بات نہیں, وہ ہمیں بول رہا ہے بولنے دو. ہمیں اپنا کام یہ کرنا ہے کہ ہم جو بچوں کو تیار کر رہے ہیں اس اسکول میں, وہ آگے چل کے کامیاب ایماندار سٹیزن بنے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی خواہش ہے. اچھا, آپ سے میں مزید اور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو ریحان اسکول کا ماحول اور سسٹم کیسا لگا؟ دیکھیے میں کچھ دنوں سے آ رہا ہوں یہاں پہ, سب بچے جیسے میں نے ابھی پہلے آپ سے کہا اخلاقیات پہ ہیں. ابھی تک میں نے کسی کا کوئی جھگڑا نہیں دیکھا, نہ کسی یہاں جتنے بچے ہیں وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ مجھے بہت اچھی بس مین والے زیادہ ہیں, آرگومنٹ کرنے والے نہیں ہیں. بہت عمدہ طریقے سے ہو رہی ہیں اور میں ان بچوں سے بہت متاثر ہوں, اور ان بچوں سے زیادہ تعریف میں ان ماں باپ کی کروں گا جنہوں نے ان کو اجازت دی یہاں آنے کی, اور وہ بچے انشاءاللہ تعالی کندن بن کے نکلیں گے. اچھا, آپ سے اب اور مزید پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریحان اسکول کے نوجوان کے مستقبل کو بہتر بنا سکتا ہے؟ جو ریحان بھائی کا اسکول ہے, دیکھیے وہ جو
السلام علیکم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے احمد بھائی؟ جی 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 آواز آ رہی ہے آپ کی. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں. وہاں پہ نیٹ نہیں چل رہا تھا. ٹھیک ہے. میں آپ سے اور مزید پوچھنا چاہوں گا کہ والدین اور طلبہ کے لیے آپ ریحان یہ اسکول بات کے کر رہے بارے تھے. میں آپ محنت بولے نوجوانوں زور کے سے بارے بولے. میں آپ میرا کیا یہ کہنا چاہ سوال رہے تھا ہیں؟ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریحان اسکول نوجوانوں کے مستقبل کو بہتر بنا سکتا ہے یا نہیں؟ میں آواز نہیں آ رہی آپ کی احمد بھائی, ذرا آواز تیز کریں. آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ ہاں اب زور سے آ رہی ہے. اب بتائیں. اچھا, میرا یہ سوال تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریحان اسکول کے نوجوانوں کے مستقبل کو بہتر بنا سکتا ہے یا نہیں؟ ریحان صاحب کی آواز پوری نہیں آ رہی. آپ کہ ریحان اسکول نوجوانوں کا مستقبل بنا سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل, یہ آپ نے صحیح بات کی. ریحان بھائی کے اسکول میں پڑھنے والے اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں. اصل میں ریحان بھائی کا اسکول جو ہے وہ بچوں کو شعور دیتا ہے, اویئرنیس دیتا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ اسکول سے پڑھ کے نکلیں گے تو ان کا مائنڈ سیٹ ہوگا. اور ان کی سب سے بڑی بات جو اس کی اسکول کی اصل چیز ہے وہ ہے ڈیسیژن میکنگ, فیصلے کرنے کی شعور اور فیصلہ کرنے کی ہمت دیں گے, اور وہ اچھے فیصلے کریں گے اور اپنا مستقبل بنائیں گے. بول دیں. اچھا, میں آپ سے اور مزید پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے معاشرے میں اچھے اخلاق کی کتنی اہمیت ہے؟ زندگی میں یہ بات ہمیشہ ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے. میں اپنی رائے دے رہا ہوں, آپ اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں. اخلاق وہ سکہ ہے, وہ کرنسی ہے جو قیامت تک چلے گی. میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا, آپ ہوں یا نہ ہو, ہم پہلے دن سے اخلاق جو ہے نا, میں آپ کو پرسنل بات بتا رہا ہوں کہ میں نے دنیا کے جتنی کامیابی حاصل کی ہیں اللہ کی مہربانی سے, وہ صرف اور صرف اخلاق کی وجہ سے. آج بھی میں اخلاق کو نمبر 1 ویپن سمجھتا ہوں, ہتھیار سمجھتا ہوں. یہ ہمارا یوٹینسل ہے کہ اگر ہم اخلاق سے بات کریں تو دشمن بھی نرم پڑ جاتا ہے. ہمیں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیسے کی کتنی بھی اہمیت ہو جائے, لیکن اگر آپ کا پیسے نہیں ہے اور اخلاق ہے تو آپ اپنے اخلاق سے بہت سارے کام لے سکتے ہیں. میں تو 90% اخلاق پہ چل رہا ہوں. کوشش یہ کرتا ہوں کہ سامنے والے سے اخلاق سے ہی کام چلا لوں. بڑے سے بڑا دشمن, بڑے سے بڑا فرعون انسان, اگر آپ اس سے بیہیویئر اچھا رکھیں گے, ایٹیٹیوڈ رکھیں گے, اور غریب نہ امیر آپ کی دولت سے, آپ کے فن خوانی سے نہیں سیکھے گا, آپ کے اخلاق سے سیکھے گا. ایک دفعہ نہیں, دوسری دفعہ اس کو اللہ میاں ریئلائز کرائے گا یار یہ آدمی اتنا بڑا ہو گیا, مجھ سے اس طرح بات کر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنی زندگی میں کوئی بڑا پن بتا نہیں رہا, آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ اس طرح سے آپ اپنے آپ کو چینج کریں. سب سے پہلی نمبر 1 والی بات یہ ہے کہ آپ سلام کی عادت ڈالیں. جو بھی چلتا آدمی ہو, گزرتا آدمی ہو, بس میں بیٹھے ہو, گاڑی میں چل رہے ہو, پولیس والا ہو, جمیندار ہو, بنگی ہو, کوئی بھی ہو, آپ نے سلام کرنا ہے. سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی, اللہ تمہیں سلامت رکھے. اور یہ ہمیں تو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, جب اللہ کے نبی نے ہمیں یہ حکم دیا ہم نے تو کرنا ہے. پھر پلس یہ ہے کہ اس کا بونس ملے گا. آپ نے ایک دفعہ سلام کرا, آپ کو 10 نیکیاں مل گئی. یہ نیکیاں جو ہیں یہ تو کرنسی ہے. اس طرح اب اور بہت ساری باتیں ہیں جہاں پہ کہیں 2 آدمی لڑ رہے ہوں, جھگڑ رہے ہوں, یا جن میں کوئی کیس چل رہا ہو, ان سب کو اگر آرام سے بٹھا کے بات کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑی بڑی مشکلیں جو ہیں وہ سلجھ جائیں گی. ہم دیتے ہیں روپے کو اہمیت, ہمیں دینی چاہیے اخلاق کو اہمیت.
मैं ये नहीं कह रहा कि रुपए काम का नहीं है, रुपए भी काम का है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो इखलाक उससे बहुत हाई दर्जे की चीज़ है। इखलाक से इंसान की शख्सियत बनती है। इखलाक में क्या क्या चीज़ें आएंगी? सलाम करना आ जाएगा, सामने वाले की, जैसे मैंने पहले भी बताया, नो आर्गुमेंट बट एग्रीमेंट। अगर आप 10 में से 8 चीज़ों पे राजी हो जाएं तो आप यकीन करें आप यू आर अ विनर। हम अपने आप को बिल्कुल गलत पैराहे पे ले जा रहे हैं। हम समझते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, हमें ये समझना चाहिए कि सामने वाला भी सही कह सकता है, हमारे बारे में वो क्या राय रखता है। इन और बहुत सारी बातें हैं इखलाक की, जैसे जैसे मुझे याद आएंगी मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, मैं आपसे और मज़ीद पूछना चाहूँगा कि नौजवानों के लिए अच्छे इखलाक के बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? नौजवानों के बारे में तो बहुत अच्छी बात यह है ना कि नौजवानों को गुस्सा भी ज़्यादा आता है, जिद भी होती है, और वो समझते हैं कि जो वो समझ रहे हैं वो सही है। चाहे वो माँ बाप हों, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो पड़ोसी हों, सबकी बात को एटीट्यूड ये होना चाहिए, पहले उसकी बात को समझें, उसको फिल्टर करें और फिर रिएक्ट करें। हम फौरन रिएक्ट कर देते हैं, अभी उसने पूरी बात की भी नहीं, आधी बात की और हमने उसको जवाब दे दिया, तो इस तरह काम नहीं बनेगा। आपको अगर जवान आदमी हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, मैं सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ने का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी आपके सामने है। अभी आपने अगर शादी नहीं करी तो कल शादी करेंगे, फिर शादी हो जाएगी तो फिर बच्चे होंगे। तो मगर ये जो इखलाकियात हैं ये आपके साथ बिल्कुल इस तरह चलेगा जैसे आप कपड़े पहने हुए। आपकी जितने अच्छे कपड़े होंगे उतनी अच्छी आपकी शख्सियत नजर आएगी, जितना अच्छा अखलाक होगा उतने अच्छे अखलाक नजर आएंगे आपके। अच्छा, आपसे मैं और मज़ीद पूछना चाहूँगा कि बच्चों में अच्छे इखलाक पैदा करने का बेहतरीन तरीका क्या है? कि हम खुद अमल करें। अब तबलीग का मेरी राय में अब तबलीग का ज़माना नहीं है, कहने सुनने से बच्चे नहीं मानेंगे। आप खुद अपने ऊपर एक मॉडल बने और ये देखें कि वो आपको कितना कॉपी कर रहा है। इंसान की फितरत में है कि जब उसको कोई अच्छी चीज़ मिलती है वो उसकी कॉपी करता है। ये देखें फैशन क्या चीज़ है। कल कोई बाल इस तरह से बना रहा था हीरो, हम सब ने हीरो इस तरह बाल बनाना शुरू कर दिए। आज कोई और बना रहा है, हमें वैसे बने। तो हर आदमी की फितरत है कि वो अच्छाई की तरफ जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो शैतान की बात में आ जाते हैं। लेकिन हाँ, ये अब मुझे याद आ गया, सबसे अच्छी बात यह है छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, आज रमज़ान है, शायद 17 रमज़ान है, अपने आप से ये वादा करें कि मैं अच्छे दोस्तों को अपना दोस्त बनाऊंगा। ये जो अच्छे दोस्त हैं ये इतनी बड़ी दौलत है कि आप अच्छे दोस्त के साथ नमाज पढ़ने भी जाएंगे, अच्छे दोस्त के साथ अच्छी बातें भी करेंगे। बुरे बात इसको बिल्कुल इस तरह आप लें, एक मिसाल मैं दे रहा हूँ कि मेरे बाप दादा ने ये बताया कि अगर तुम किसी इतर की दुकान पे जाओगे परफ्यूम लेने और तुम्हें पसंद नहीं आया, तुम जब वापस आओगे ना थोड़ी देर बाद तो तुम्हारे कपड़ों में से परफ्यूम की खुशबू आ रही होगी। ना किसी ने परफ्यूम लगाया, ना आपने खरीदा, ना आपने पैसा खर्च करे, लेकिन परफ्यूम आने लगा। इसी तरह अगर आप किसी कोयले वाले की दुकान पे जाएंगे या मिट्टी के तेल वाले की दुकान पे जाएंगे, आपने तेल नहीं लिया, आपने कोयला नहीं लिया, लेकिन उसके कोयले के साथ कुछ ना कुछ आपके सफेद कपड़ों में पड़ जाएंगे और मिट्टी के तेल की खुशबू आपके कपड़ों में बच जाएगी। आप कहीं जाएंगे और तो लोग कहेंगे भाई कहाँ से आए हो, तुम्हारे तो पास से मिट्टी के तेल की बदबू आ रही है। यही बात उस अच्छे दोस्त की है कि जिस दोस्त को आप अपना दोस्त बना लें उसमें 2 कंडीशन होनी चाहिए। एक तो आपसे बेहतर हो क्वालिटी में, तभी तो आप रिसीव करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो आपको अच्छी बातें सिखाए, कुछ बातें आप उनको सिखाएं, वो आपको सिखाएं। सीखना सिखाना एक अमल है जो बहुत बहुत अल्लाह के नबी और अल्लाह को पसंद है। हमेशा याद रखें, ट्राई टू बिकम अ गुड मैन। मैंने अपनी जिंदगी में आई नेवर बिकम टू बिकम अ बिग मैन, आई ऑलवेज ट्राई टू बिकम अ बेटर मैन। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। और आप अखलाकियात पे जितनी बातें करना चाहें करें।
माइक खोल लें अपना, आवाज आ रही है आपको? जी अच्छा, मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि एक अच्छे इंसान के रवैये की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? एक सबसे बड़े अच्छे आदमी की रवैये की पहचान ये होती है कि वो आपके साथ किस तरीके से डीलिंग रखता है, आपके साथ किस तरह बातचीत रखता है और आपको कितना निभाता है, आप उसको कितना निभाते हैं। अच्छे आदमी की डेफिनेशन ही यही है कि आपसे लोग खुश हों। अगर आपसे लोग 10 में से 8 आदमी नाराज हैं तो आपकी शख्सियत अच्छी नहीं है। अगर 10 में से 8 आदमी खुश हैं और पीछे के मुंह पे नहीं, पीछे भी आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, किसी और को बताते हैं कि भाई ये अहमद साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरे से बहुत अच्छा रवैया रखते हैं, नमाजी परहेजगार हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, हर जरूरतमंद की मदद करते हैं। जरूरी नहीं है कि पैसे से मदद की है, आप किसी को मशवरा देंगे ये भी मदद है, किसी को हाथ पकड़ के सड़क पार करा देंगे ये भी मदद है, अगर उसके सामने से केले के छिलको हटा लेंगे ये भी मदद है। आप अपने अंदर इखलाकियात पैदा करें, और इखलाकियात के लिए कोई स्कूल की एज नहीं है, हर एज के स्कूल में ये की एडमिशन ओपन है। अच्छा, आपसे मैं अगला सवाल करूँगा कि रवैये के इंसान की कामयाबी में अच्छे रवैये का कितना किरदार है? बहुत ज्यादा कामयाबी का किरदार है। मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ, जो लोग पीछे रह गए उनमें सबसे बड़ी बात जो थी वो बद इखलाक थी, और बद इखलाक को कोई पसंद नहीं करता, अच्छे अखलाक वाले को सब पसंद करते हैं। वो उसको न सिर्फ अच्छा बोलते हैं बल्कि उसकी मदद करने को भी तैयार हो जाते हैं। सिर्फ सामने वाले को रिस्पेक्ट दें, अपने को नहीं, सामने वाले को रिस्पेक्ट दें, सामने वाले की अहमियत को समझें, सामने वाले की बात को समझें और कोशिश करें कि समझौता एक्सप्रेस चलाएं। समझौता एक्सप्रेस का मतलब ये होता है कि हम उसके बिल्कुल बराबर में आ जाए और उसकी कंडीशन के साथ कंडीशन मेंटेन करें, ये बात है। अच्छा, आपसे मैं और मजीद पूछना चाहूँगा कि गुस्से के वक्त अपने रवैये को कैसे कंट्रोल करें? अव्वल तो ये पहले बताएं कि गुस्सा आता क्यों है। गुस्सा जब आता है जब हमारी मर्जी के खिलाफ कोई बात करता है, यही बात है ना। मैं जी। मैं कह रहा हूँ ये आसमान है, आप कह रहे हैं जमीन है, इस बात पे लड़ाई शुरू हो जाती है। छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाती है, बस में हो जाती है, गाड़ी में हो जाती है, घरों में हो जाती है। तो पहले तो ये देखें कि लड़ाई शुरू क्यों होती है, और लड़ाई को वहीं के वहीं रोक दिया जाए। क्योंकि इसको रोकने का तरीका क्या है, जरा भी छोटी सी डिस्प्यूट हो ऑन द रूट पॉइंट, इनको रूट पॉइंट बोलते हैं, जड़ को, जड़ भी वहीं थे। अच्छा, आप बोलेंगे भाई बातें करना तो आसान है लेकिन गुस्से में ठीक होना तो मुश्किल है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जिसको बर्दाश्त करना आ गया, जिसको गुस्से को हटाना आ गया, बर्दाश्त जो है वो गुस्से पे पानी है, और गुस्सा जो आ गए, हम ये चाहें कि पहले हम प्रैक्टिस करें कि अगर हमें गुस्सा अव्वल तो आए नहीं, हम उधर से हटे। ये अल्लाह के नबी की बात है, ये सुन्नत रसूल की बात है कि जब आदमी को गुस्सा आए वो खड़ा हुआ है तो बैठ जाए, बैठ जाए तो लेट जाए और पानी पी ले, ये, और माहौल को चेंज कर ले। गुस्सा फौरन माहौल के चेंज करने से आपका गुस्सा कम हो जाएगा। और गुस्से के जो नुकसानात हैं वो 3 हैं। एक, आप बदमिजाज हो जाएंगे। नंबर 2, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के ज़ाया हो जाएगी। नंबर 3, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो आपका बीपी हाई हो जाएगा, आप बीपी के मरीज हो जाएंगे। अपनी सेहत के खातिर आपने गुस्सा छोड़ना है। अच्छा, मैं आपसे और मजीद पूछना चाहूँगा कि माशरे में अच्छे रवैये की कमी क्यों हो रही है? माशरे में अच्छे रवैयों की कमी ये हो रही है कि उनको हमने तरबियत नहीं दी है। उनको जिस दिन एहसास हो जाएगा कि हम गलती पे हैं, वो छोड़ देंगे, वो कामयाबी उनका कदम चूमेगी। हमने जो बात है वो ये है कि जो इवल फोर्सेस हैं, शैतानी जो चरखे हैं, वो हमें इंड्यूस करते हैं कि हम गुस्सा करें, हम दूसरे के ऊपर हावी हो जाएं। एग्रेसिव नहीं, देखिए इंग्लिश का एक लफ्ज है एग्रेसिव और एक है डिफेंसिव।
کوشش کریں 90% ڈیفینسو. میں اپنی بیگم سے، اپنے بچوں سے، آپ سے بات کرتا ہوں، تو سے بات نہیں کرتا، تم سے بات نہیں کرتا، کیونکہ میرے دادا نے مجھے کمان صاحب کر کے بلایا، میرے باپ نے بیٹا کمال بولا، چاچا نے بھائی کمال بولا، چاچا کے بچوں نے بھائی کمال بولا، صرف نام لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے. کیوں کہ بھائی کہنے سے، بیٹا کہنے سے، اچھا لقب دینے سے آپ کی رسپیکٹ بڑھتی ہے، آپ کی امیج بڑھتی ہے. اچھا، آپ سے میں اور مزید پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک اچھے انسان کی پہچان کیا ہے؟ اچھے پہچان یہ ہے کہ اس کے بارے میں لوگ اچھی رائے رکھتے ہوں، سمجھدار ہو، پیسے بھی ہوں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ فقیر ہو، لیکن پیسے محنت کرنے والا. میرے حساب سے جو اچھی شخصیت ہے وہ محنت کر کے آگے بڑھنے والا، اور پوری کوشش کی جائے کہ وقت کی قیمت جس کے پاس نہیں ہے وہ میری نظر میں زیرو ہے، چاہے اس کے پاس کتنے پیسے ہوں. وقت اتنی قیمتی چیز ہے، جس نے وقت کو ہینڈل وتھ کیئر کیا وہ کامیاب رہے گا. اچھا، میں آپ سے اب دوبارہ اور مزید پوچھنا چاہوں گا کہ لوگوں سے بات کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ لوگوں کا طریقہ یہ ہے، ایک تو بات جو ہے نا وہ مختصر کریں، اپ ٹو دا پوائنٹ کریں، اور یہ ادھر ادھر کی چھوڑنا کہ ہم نے 2 گھنٹے عمران خان، نواز شریف اور شہباز شریف اور ٹونی ڈونلڈ، یہ سب بیکار باتیں ہیں، ہمارے کام کی نہیں ہے. کیوں کہ ہمیں ان کے بارے میں معلوم تو کچھ بھی نہیں، اور باتیں ہم ایسے کرتے ہیں جیسے ہم ان کے ابا ہیں. تو ہم مختصر بات کریں، اپ ٹو دا پوائنٹ بات کریں، اور سمجھنے اور سمجھانے کا جس کو طریقہ آئے گا وہ کامیاب ہوگا. اچھا، آپ سے میں اور پوچھنا چاہوں گا کہ سننے کی عادت کیوں اہم ہے؟ کس کی عادت؟ سننے کی کہ بالکل. ہاں، سننے کی عادت تو اچھی ہے نا. جب یہ تک آپ اہم میری کیوں بات ہے سنیں زیادہ؟ گے نہیں. اہم کیوں ہے ضروری؟ سننے کی عادت میں اہم اس لیے ہے، ہم سننے سے ہی تو سیکھتے ہیں. جب آپ مجھے کوئی چیز بتائیں گے تو وہ میں سنوں گا، پھر میں دماغ میں ڈالوں گا، وہ میرا را مٹیریل ہے، وہ میری سیمنٹ بجری ہے، جبھی تو اندر مدد کام کرے گا. بغیر سنے تو کام نہیں کرے گا. آپ مجھے کچھ واقعہ بتائیں گے، اپنے حالات بتائیں گے. ابھی جیسے ابھی آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ میں واہ کینٹ ہوں، اب مجھے وہ دن یاد آ گیا کہ میں ایک دفعہ واہ کینٹ دیکھنے گیا تھا. اس کے قریب ہی ٹیکسیلا جیسا ایک شہر بھی ہے، وہ بھی دیکھنے گیا تھا. جب میں اسلام آباد جاتا ہوں، ہمارا گھر ہے اسلام آباد میں، میں یہاں سے جب جاتا ہوں اپنی ویکیشن میں جی. تو میں گھومتا پھرتا ہوں. اچھا، میں آپ سے اور مزید پوچھنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کے لیے آپ کا کمیونیکیشن کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کمیونیکیشن میں ان کو بہت زیادہ پاورفل ہونا چاہیے. یہ دے شوڈ نو ہاؤ ٹو ایڈریس پیپل، دے شوڈ نو ہاؤ ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ. ان کو بتانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے کمیونیکیشن کی جتنی بھی اپریٹسز ہیں ان کے بارے میں ان کی معلومات ہونی چاہیے. جیسے یہ ہمارا میڈم ہے، اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے لنک لگایا اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں، ان کے پاس یہ ہنر ہے کہ انہوں نے میرے لیے روشنی پیدا کری اور میرے کام ہو گیا. میں خود تو نہیں کر پاتا یہ. جی. اچھا، آپ سے میں اور مزید پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کسی سے اختلاف ہو تو بات کیسے کرنی چاہیے؟ بننے کا طریقہ یہ ہے کہ میری اپنی رائے ہے جو میں کرتا ہوں، فوراً اس اختلاف کو چھوڑ کر اور دور ہو جائے. جب آپ ایک دن 2 دن میں اس کا بھی اختلاف اس کو ری تھاٹ کرے گا، اور اختلاف کیوں پیدا ہوا اس کے بارے میں پتہ چلے گا. اور اختلاف کیا چیز ہے؟ اختلاف ایک دھاگے کی گٹھا ہے جس کو نوٹ کہتے ہیں. نوٹ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آرام سے آپ اپنے ناخنوں کو، اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے نوٹ کو کھولیں. یہ اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف دور ہو جاتا ہے. ہاں، اس میں ٹائم لگتا ہے،
ہم کیوں اختلاف کو نہیں وہ کرتے؟ کیونکہ ہم جلدی کرتے ہیں اور ہم لڑ پڑتے ہیں یہ سوچ کر کہ نہیں بھائی ہم صحیح کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں، اسی بات پہ تو اختلاف ہوتا ہے۔ اگر آپ دونوں یہ کہیں کہ میں گرین رنگ کی شرٹ پہنا ہوں تو اس پہ اختلاف ہی نہ ہو، ایک کہہ رہے کہ یہ سفید پہنے ہوئے، ایک کہہ رہے گرین پہنے ہوئے، تو اختلاف ہو جائے گا۔ اختلاف کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ پہلے اس کے روٹ پوائنٹ پہ جائیں اور اس کو ہینڈل وتھ کیئر کریں۔ کبھی بھی سامنے والے کے اوپر ایگریسو نہ ہو، اس کو آپ اپنے آپ کو اس کا باپ نہ سمجھیں، اس کا بھائی سمجھیں، اس کے برابر والا سمجھیں، اور کہیں ہو تو نیچے ہو جائیں۔ جب تک اپنے یہ کندھے جو ہیں آپ نیچے نہیں کریں گے تو نیچے والی چوکھٹ سے نہیں نکل سکتے۔ اس کو ایسا تاثر دیں کہ آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے۔ اور نیک دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کہیں جیسے آرگومنٹ میں ہیں یا کشیدگی میں ہیں، اس کا ایک اور طریقہ جو میں اپناتا ہوں، میرا ایک پروورب ہے انگلش کا، دیر از نو ٹینشن اف آپشن۔ آپ فوراً آپشن پہ چلے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں باہر کھڑا ہوں رکشے کے انتظار میں، رکشا نہیں آ رہا بہت دیر سے، اب میں ٹینشن میں آ گیا، نہیں بس آئی اس میں بیٹھ جاؤ، ٹیکسی آئی اس میں بیٹھ جاؤ، ورنہ پیدل چلے جاؤ۔ نو ٹینشن اف آپشن، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آپ کا کوئی اختلاف نہیں رہے گا اگر آپ آپشن ڈھونڈیں۔ آپشن میں دیکھیے میں بتا رہا ہوں، ہم گھوڑے پہ لڑائی کر رہے ہیں، اگر ہم نے گھوڑے کی جگہ گدھا لے لیا، زیبرا لے لیا، اور کوئی جانور لے لیا جس میں آپ سے آپ کا کام چل پڑا۔ پہلے زمانے میں گھوڑے کے اوپر ہی چڑھ کے سفر کرتے تھے نا، گھوڑے پہ نہیں گدھے پہ چڑھے، گدھے پہ نہیں زیبرا پہ چڑھ گئے۔ تو ہم آپشن ڈھونڈیں، یہ ہماری محنت ہے، یہ ہماری اسکل جس کو بولتے ہیں نا انگلش میں، اسکل ہے، یہ بات ہے۔ اچھا، میں آپ سے اب ڈسپلن کے بارے میں پوچھوں گا کہ کامیابی کے لیے ڈسپلن کیوں ضروری ہے؟ ضروری ہے کہ میں آپ کو ایک صاحب کا واقعہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے واقعہ یہ تھا کہ، اور اس سے ہی اس میں ہمارا جواب آ جائے گا کہ ایک انٹرویو تھا، اس میں کم سے کم 12 آدمی تھے جو انٹرویو دے رہے تھے۔ تو ایک آفس تھا اور وہ اسکول ٹائپ کا تھا، اس میں 8-10 کمرے تھے۔ اس کمرے کے سامنے سے گزر کے ہم انٹرویو روم میں جا رہے تھے، تو جب 12 آدمی میں سمجھیں کہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا، جب میرا نمبر آیا تو 10 آدمی کے بعد آیا اور 10 کو انہوں نے فیل کر دیا۔ میں جب گیا تو مجھے انہوں نے پاس کر دیا۔ تو میں نے کہا صاحب آپ نے مجھے پاس کر دیا، نہ مجھ سے آپ نے سوال کیا نہ جواب کیا۔ کہنے کہ دیکھو بھائی ہمارا CC کیمرہ چل رہا تھا، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے 10 کمروں میں بتیاں جل رہی ہیں، پنکھا چل رہا ہے اور وہاں کوئی نہیں ہے۔ 10 میں سے 8 آدمیوں نے اس کو بند نہیں کیا۔ ایک آپ آدمی ہیں، آپ کے اندر یہ ڈسپلن ہے کہ پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، انرجی ضائع نہیں کرنی چاہیے، اس کو بھی ڈسپلن کہتے ہیں۔ اور آپ نے ہمارے فائدے کی بات کری تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہم آپ کو نوکر رکھیں گے تو ہماری کاسٹ، آپ کاسٹ اکاؤنٹنٹ کے لیے آئیں، اب ہماری کاسٹ کی جو ناقابل ضرورت چیزیں ہیں، بیکار ضرورت کی جو ہم خرچہ کر رہے ہیں، وہ آپ خرچہ ہمیں روکیں گے، اور جب آپ خرچہ روکیں گے تو ہمارا پروفٹ بڑھ جائے گا، اسی لیے ہم آپ کو نوکری دے رہے ہیں۔ یہ ہے ڈسپلن۔ ڈسپلن اس کو بھی کہتے ہیں کہ ہم کسی چھوٹی سی بات، ہم ایک چھوٹی سی راستہ ہے اس کے بیچ میں کھڑے ہو گئے آگے اور باتیں کر رہے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ راستہ ہے مارکیٹ میں جانے کا، گھر میں آنے کا۔ یہ بھی اللہ کے نبی نے بھی منع کیا ہے، کیونکہ دیکھیے اس کا ایک اور مثال دوں کہ جیسے ہم نے بہت سارے بورڈ پڑے ہوں گے بڑے بڑے گھروں کے باہر، گیٹ بند ہے، لکھا ہوا ہے کہ گاڑی نو پارکنگ ان فرنٹ آف دا گیٹ۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے گاڑی گیٹ کے سامنے کھڑی کری تو یہ ڈسپلن نہیں ہے، یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح ہم میں یہ سوچیں کہ اگر کسی کو ایمرجنسی ہوگی اور ہماری گاڑی کھڑی ہوگی اور اس کی موت بھی ہو سکتی ہے، تو ہم ڈسپلن وہ چیز ہے جیسے ہم زیور پہنتے ہیں، ہم اپنے کو خوبصورت رکھتے ہیں، ہم شیمپو لگاتے ہیں، ڈسپلن سے لوگ ہماری رائے، ہمارے بارے میں اچھی رائے رکھیں گے۔ اچھا، میں آپ سے اور مزید پوچھنا چاہوں گا کہ
طالب علم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ڈسپلن کیسے لا سکتے ہیں؟ روزمرہ کی زندگی میں ہم ڈسپلن کیسے لا سکتے ہیں؟ روزمرہ کی ڈسپلن اس طرح لا سکتے ہیں کہ ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں. ہم صبح سویرے اٹھیں. ارلی رائزر سب سے ون چیز ہے. ارلی گو ٹو سلیپ ارلی. جلدی سوئیں, صبح جلدی اٹھیں. ایک بات. دوسری بات جو ضروری ہے, ہم سب سے پہلے ڈسپلن جو ہے وہ نماز سکھاتا ہے ہمیں. 5 وقت کی ہم نماز پڑھیں گے, وقت پہ پڑھیں گے, ہم خود بخود ڈسپلنڈ ہو جائیں گے. ڈسپلن کا مطلب کیا ہے؟ ڈسپلن کا مطلب ہے ایک سسٹم سے چلنا. زگ زیگ نہیں چلنا, ایک سسٹم سے چلنا. ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ میں صبح اٹھوں گا, پہلے میں فجر کی نماز پڑھوں گا, پھر میں دوسرے کام کروں گا, گھر کے کام سمیٹوں گا, پھر میں کہیں پڑھنے جاؤں گا, کہیں میں کاروبار کرنے جاؤں گا. اور ڈسپلن میں یہ بھی شامل ہے میرے حساب سے کہ ہم نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. ہم نے 8 گھنٹے اگر پڑھا, 4 گھنٹے پڑھا, ہمیں 2 گھنٹے ہم بلا وجہ موبائل دیکھنا, بلا وجہ ٹی وی دیکھنا, بلا وجہ باتیں کرنے کے بجائے ہم اپنے آپ کو ایک پلگ کی طرح, ایک ساکٹ کی طرح ہم اپنے آپ کو لگائیں اور ہم کمائیں. یہ بھی ایک ڈسپلن ہے. ہمارے ابو کما رہے ہیں, ہمارے گھر والے کما رہے ہیں, ہم کیوں نہیں کمائیں؟ اور کمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑے امیر آدمی بن جائیں گے. آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ماں باپ پہ لائبلٹی نہ بنے. آپ کے اسکول کی فیس نکل آئے, آپ کی اسکول کی کتابیں نکل آئیں, لگاتار 2 گھنٹے 3 گھنٹے کام کریں اور آپ کو کام آ جائے گا. اور اگر آپ کو کام نہیں ملے گا, میں آپ کو کام دلوا دوں گا. مگر کام کے لیے 3 ضروری چیزیں ہیں. نمبر 1 ول, شوق. اگر ول نہیں ہے تو میرے ابو بھی آپ کے ساتھ کچھ نہیں محنت کر سکتے. نمبر 2 ٹائم از منی. وقت کی قیمت جس دن آپ سمجھ جائیں گے آپ دعائیں دیں گے. تیسری آنےسٹلی کام کرنا ہے. کوئی میں نے ایک پروگرام بنایا ہے اپنی زندگی میں, اس کو غور سے سنیے گا اور اپنے ماتھے پہ ٹائپ کر لیجیے گا. There is no shortcut to success. You have to work hard. دنیا میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو پتلی گلی سے مل جائے گی. محنت 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 کریں گے تو آگے بڑھیں گے. اچھا, میں آپ سے اور مزید پوچھنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کے لیے آپ ڈسپلن کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دوبارہ پلیز آپ نے ریپیٹ کر رہے ہیں, میں بتا چکا ہوں. اچھا, جیسے آپ نے ابھی ڈسپلن کے بارے میں 3 پوائنٹس بتائے تھے, اب اسی میں سے میں والدین بچوں میں ڈسپلن کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس یہ ایک ڈبیٹ چل رہی ہے. ہم ماں باپ پہ ڈال دیتے ہیں, ماں باپ ہمارے پہ ڈال دیتے ہیں. اگر کوئی دیکھیے ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں. جب تک وہ ان کو سکھائے گا نہیں, بچے کو سکھائے گا نہیں, تو بچہ کیسے کرے گا؟ بچہ تو ادھر ادھر دیکھ کے غلط کام کرے گا. ہم بڈھے آدمی ہیں, ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہدایت دیں, اس کو بتائیں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. وہ تو دنیا میں ابھی ہے نا, اس نے تو دنیا کے تجربے نہیں کرے. ہمارا فرض ہے, بچے کی غلطی نہیں ہے. اگر کوئی بچہ غلط ہے یا خراب ہے تو میں بچے کو بلیم نہیں کرتا, میں ان کے والدین کو بلیم کرتا ہوں. اگر اللہ نہ کرے میرا بچہ میرا پوتا کوئی غلطی کرے گا تو وہ غلط نہیں ہے, میں غلط. آپ نے بہت پرانی اور بہت مشہور کہانی سنی ہوگی کہ ایک لڑکا تھا, اس کو چوری کرنے کی عادت تھی. ایک دفعہ وہ پکڑا گیا اور اس کے جیل ہو گئی. اس کی ماں آئی, اس کی ماں کو بلایا کہ بھائی تمہارا بچہ جیل میں ہے. اس نے کہا لڑکے نے بولا میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. ماں سے ملاقات کری تو اس نے ماں کا کان کاٹ لیا. تو ماں نے بولا میرا کان کیوں کاٹا؟ اس نے کہا امی اگر آپ پہلی دفعہ میں نے جب چوری کی تھی, بہت چھوٹی سی چیز, ہم نے اسکول کے بچے کا بال پین لایا تھا, پھر میں اسکول کے بچے کا بیٹ لایا تھا, بال لایا تھا, اس وقت آپ اگر منع کر دیتی, 2 جھاپڑ مار دیتی, میرا کان کاٹ لیتی, جو میں نے آپ کا کاٹا ہے میرا کان کاٹ لیتی, تو میں آج جیل میں نہیں. تو غلطی کس کی ہوئی؟ بڑوں کی. بڑے مانے یا نہ مانے, غلطی ہماری ہے. اچھا, جیسا کہ آپ ابھی ریحان اسکول منور کیمپس میں ہیں,
آپ ریحان اسکول منور کیمپس کے اسٹوڈنٹ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کے ڈسپلن کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ریحان اسکول کے بچوں کا جو میرا ایکسپیرینس ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹے بچہ، بڑے سے بڑے بچہ، سب آپ جناب سے بات کرتے ہیں، مینر سے بات کرتے ہیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہاں کی پرنسپل ہیں میڈم، وہ فوراً اس کو ٹوکتی ہیں، روکتی ہیں. اگر وہ غلط کام کرے گا تو اس کو پنش کریں گی، اور یہ پنش اس کو سیدھا کرے گی. تو میں تو یہاں کے اسکول کے ماحول سے، ان کے ڈسپلن سے، ان کے مینر سے اور ان کی باتوں سے، یہ صرف مجھے نہیں سب کو میں نے دیکھا. میں یہاں ایز اے آبزرور آتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کون کیا کر رہا ہے، کیسے بہیو کر رہا ہے، کیسے مینر کر رہا ہے. یہ جیسے ریحان بھائی ہیں ویسے ریحان بھائی کا اسکول ہے. ریحان بھائی کا ہر بچہ ریفلیکشن کے ساتھ ہے اور وہ آگے بڑھنے کے موڈ میں ہے. اللہ تعالیٰ وہ ریحان بھائی سے بھی آگے بڑھ جائے گا. چلیے شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا اتنا سارا قیمتی وقت دیا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں مدعو کیا. پھر جب آپ کو اچھا کوئی موضوع ملے تو مجھ سے بات کر لیجیے. اوکے، تھینک یو. چلیے گئی، جہاں پہ ہم اپنا انٹرویو اینڈ کرتے ہیں. اگر یہ انٹرویو آپ کو اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. تب تک کے لیے خدا حافظ. جب یہ آپ انٹرویو کی پروسیس میں بات یہ کر رہا ہوں، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. بیٹا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ جو انٹرویو ہے، آپ کے ساتھ بات ہوئی ہے، اس کو ہم پروڈکٹیو بنائیں. یہ کل ٹائم نہ ہو، اور اس طرح یہ انٹرویو پروسیسنگ کر کے میرے موبائل میں بھیج دیجیے گا. صحیح ہے. اور اس کے اوپر میرا نام اور فون نمبر لکھ دیں، اور یہ بھی لکھ دیں اور بول دیں منہ سے کہ کمال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس سلسلے میں یا کسی بھی سلسلے میں کوئی بھی مسئلہ ہو، 24 گھنٹے کمال بھائی موبائل پہ جواب دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے رہنمائی کریں گے. چلے گئے، آپ کو اس انٹرویو سے اگر کوئی سیکھنے کو موقع ملا تو، یا آپ کا کوئی اور بھی کسی بھی موضوع پر سوال ہو تو یہ کمال بخشی صاحب ہیں. ان کا نمبر میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا. آپ ان سے رابطہ کر کے کسی بھی موضوع پر آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں. شکریہ. تب تک ملتے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں. تو اللہ حافظ.